حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس ایک مسلح اور پانی کے ایک برتن کے سوا کوئی زیادہ راہ نہیں تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دشوار اور طویل سفر آپ نے کس طرح طے کیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس مجلس عرفانی کا رنگ دیکھ کر آپ کی زبان گنگ ہو گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ اہل علم کی کیسی کیسی محفلوں میں شریک ہوئے تھے، مگر ایک درویش کی خانقاہ کا انداز ہی جداگانہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا: تیرے فراق کی آگ نے دلوں کو کباب کر ڈالا اور تیرے شوق کے سیلاب نے جانوں کو برباد کر دیا۔ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سوچا تھا کہ اپنے شوق دیدار کو مختلف زاویوں سے بیان کروں گا، مگر جب حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپ سب کچھ بھول گئے۔ نظر وہ ہے جو اس کون و مکان کے پار ہو جائے، مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے روبرو دہلی کے محفل شکن کا بھی یہی حال تھا۔ بڑے بڑے علماء کو اپنے زور بیان اور دلائل سے عاجز کر دینے والے آج خود اظہار شوق کے لیے ترس رہے تھے۔ ساری منطق دھری کے دھری رہ گئی اور تمام لغت الفاظ سے خالی نظر آ رہی تھی۔ بس اتنا ہی عرض کر سکے: مخدوم، مجھے آپ سے ملاقات کا بہت شوق تھا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا: ہر نئے آنے والے پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ مولانا نظام الدین، تمہارا شوق اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ تم بیان کرتے ہو۔ حضرت شیخ نے شوق جاں سوزی کی تائید کی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے سر عقیدت خم کر دیا: مخدوم، میرے لیے بس یہی ارشاد گرامی کافی ہے۔ عقیدت و نیاز مندی کا یہ انداز دیکھ کر حضرت بابا فرید نے فرمایا: میری خواہش تھی کہ یہ نعمت سجادہ اور ولایت ہند کسی اور کو دوں کہ ہاتف غیبی نے صدا دی: ابھی ٹھہر جاؤ، نظام الدین بدایونی آ رہا ہے۔ بابا فرید کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر نظام الدین اولیاء پر گریہ طاری ہو گیا۔ بہت دیر تک پیر و مرشد کے سامنے سر جھکائے روتے رہے: سیدی، میں کس لائق ہوں؟ حضرت بابا فرید کے تمام مرید جماعت خانے کے فرش پر سوتے تھے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے چارپائی کا انتظام کیا گیا۔ پھر جب رات آئی تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح زمین پر لیٹ گئے۔ عشاء کے بعد خانقاہ کا ایک خادم ادھر آیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کو اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا: نظام الدین، تم چارپائی پر کیوں نہیں لیٹتے؟ نظام الدین اولیاء نے فرمایا: یہاں کیسے کیسے حافظ قرآن اور بزرگ زمین پر سو رہے ہیں، مجھے اس خیال سے ہی شرم آتی ہے کہ ان محترم ہستیوں کی موجودگی میں چارپائی پر آرام کروں۔ خادم واپس چلا گیا اور سارا واقعہ مولانا بدر الدین اسحاق کے گوشگزار کیا، جو حضرت بابا فرید کے خلیفہ بھی تھے اور داماد بھی۔ خادم کی بات سن کر مولانا بدر الدین اسحاق جماعت خانے میں تشریف لائے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا: تم یہاں اپنی منطق پیش کرنے آئے ہو یا ہدایت پانے؟ مولانا کے لہجے سے کسی قدر تلخی جھلک رہی تھی۔ تم اپنی منمانی کرو گے یا حکم شیخ پر عمل پیرا ہوگے؟ نظام الدین اولیاء نے عقیدت مندانہ لہجے میں عرض کیا: مرشد کا فرمان ہی اب میری زندگی ہے، تو پھر اٹھو اور حضرت شیخ کے حکم کے مطابق چارپائی پر آرام کرو۔ مولانا بدر الدین اسحاق نے فرمایا: حضرت نظام الدین اولیاء پلنگ پر دراز ہو گئے، اگرچہ آپ کے دل میں اب بھی وہی جذبات موجزن تھے کہ میں برگزیدہ ہستیوں کی موجودگی میں آرام دہ بستر پر کس طرح لیٹ سکتا ہوں، لیکن حکم شیخ نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ رات بھر اسی ذہنی کشمکش نے سونے نہیں دیا۔ پھر فجر کی اذان ہوئی تو آپ پر یہ راز فاش ہوا کہ طریقت میں حکم شیخ ہی سب کچھ ہے، یہاں عقل اور منطق کا گزر نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کو سکون قلب حاصل ہو گیا۔
حضرت بابا فرید کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے عرض کیا، شیخ کا حکم ہو تو اپنی تعلیم جاری رکھوں یا پھر اوراد و نوافل میں مشغول ہو جاؤں؟ حضرت بابا فرید نے فرمایا، میں کسی کو تعلیم چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا، وہ بھی جاری رکھو اور یہ بھی کرتے رہو، پھر دیکھو کہ دونوں میں سے کون سی چیز غالب آتی ہے۔ درویش کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ شریعت سے باخبر رہے، ورنہ اس کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پیر و مرشد کی یہ عنایت خاص تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو بنفس نفیس کچھ چیزیں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ آفاق تصنیف عوارف المعارف کا درس شروع کیا اور اس کے 6 باب پڑھائے۔ ابو شکور سالمی بھی اول سے آخر تک پڑھائی۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کے 6 پارے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھائے۔ زمانے گزر جانے کے بعد بھی حضرت نظام الدین اولیاء اس درس کی لذت کو یاد کر کے فرماتے تھے، عوارف المعارف کے درس میں جو حقائق اور نکات حضرت شیخ کی زبان مبارک سے سنے، اب وہ کبھی سننے میں نہیں آئیں گے۔ بابا فرید کے بیان کی تاثیر کا یہ عالم تھا، جب تقریر فرماتے تھے تو یہ آرزو ہوتی کہ کاش اسی حالت میں موت آ جائے۔ حضرت بابا فرید کے پاس عوارف المعارف کا جو نسخہ تھا اس میں کچھ سقم بھی تھا اور اس کا خط بھی باریک تھا۔ ایک دن بابا فرید درس دے رہے تھے کہ اچانک کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں کتابت میں کچھ غلطی تھی۔ حضرت بابا فرید نے تأمل فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء اپنی سادگی اور نو عمری کے سبب خاموش نہ رہ سکے، بے اختیار آپ کی زبان سے نکل گیا، میں نے شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس ایک اور نسخہ دیکھا تھا جو صحیح تھا۔ حضرت بابا فرید نے جواباً فرمایا، کیا فقیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غلط نسخے کی تصحیح کر سکے؟ بابا فرید کی یہ بات سن کر حاضرین درس پر گہرا سکوت چھا گیا۔ حضرت بابا فرید نے دوبارہ فرمایا، کیا فقیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غلط نسخے کی تصحیح کر سکے؟ پیر و مرشد نے یہی جملہ اپنی زبان مبارک سے 3 بار ادا کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، مگر جب بار بار حضرت شیخ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو میرے دوسرے ساتھی مولانا بدر الدین اسحاق نے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ نظام الدین، پیر و مرشد کا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کی حالت غیر ہو گئی، بے اختیار اپنی نشست سے اٹھے اور سر برہنہ کیا اور حضرت شیخ کے سامنے خم ہو گئے۔ معاذ اللہ، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء پیر و مرشد کے ہاتھ پکڑ کر رو رہے تھے، سیدی میں تو حضرت کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء بہت دیر تک گریہ وزاری کرتے رہے، مگر حضرت بابا فرید کے چہرہ مبارک پر عکس ملال نمایاں رہا، یہاں تک کہ آپ درسگاہ سے اٹھ کر اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے ہم سبق ساتھیوں کی طرف دیکھا اور نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمایا، اب میں کیا کروں؟ مرشد خفا ہو گئے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ تمام ساتھی خاموش رہے، کسی میں اظہار کی جرت نہیں تھی، کوئی کیسے مداخلت کرتا، اسے بھی راندہ درگاہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے حجرے میں چلے آئے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی قرار حاصل نہیں تھا، ساری رات جاگتے رہے اور روتے گزار دی۔ دوسرے دن درس میں حاضر ہوئے، مگر حضرت بابا فرید نے کوئی توجہ نہیں دی، بے تابانہ اپنی نشست سے اٹھے اور پیر و مرشد کے سامنے رو کر عرض کرنے لگے، واللہ اس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا، یہ زبان کی لغزش تھی، دل اور دماغ کی نہیں۔ حضرت بابا فرید نے کوئی جواب نہ دیا، آپ کے چہرہ مبارک پر عکس ملال اب بھی نمایاں تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اٹھے اور الٹے قدموں چلتے ہوئے درسگاہ سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ دیوانہ وار روتے تھے اور بار بار اپنے آپ کو مخاطب کر کر کہتے تھے، نظام الدین، اس دنیا میں تجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ یہ اضطراب حد سے بڑھا تو ایک کنویں کے قریب پہنچے اور چاہا کہ اپنے آپ کو پانی میں غرق کر کے اس جان لیوا کرب سے نجات حاصل کر لیں۔ پھر خیال آیا کہ خودکشی حرام ہے، اور اگر خودکشی جائز بھی ہوتی تو جرم اپنی جگہ پر بھی برقرار رہتا۔ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ اگر تو کنویں میں ڈوب گیا تو کتنے افسانے بنیں گے، پتہ نہیں اس جرم میں کتنے بے گناہ لوگوں سے باز پرس کی جائے گی۔ الغرض حضرت نظام الدین اولیاء عجیب دور وحشت سے گزر رہے تھے، کئی دن تک کھانا نہیں کھایا۔ آخر حضرت بابا فرید کے ایک صاحبزادے حضرت شیخ شہاب الدین آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی شکستہ حالت دیکھ کر خود بھی رونے لگے، مولانا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کوئی جواب نہ دے سکے، بس آنکھیں اشک برساتی
مسکراتی رہیں، گویا آنسو ہی آپ کے غم کے ترجمان تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین اور حضرت نظام الدین اولیاء میں گہری دوستی تھی۔ بابا فرید کی ناراضگی کے خوف سے دوسرے مرید تو پرسش حال نہ کر سکے، مگر حضرت شیخ شہاب الدین اپنے ساتھ کھانا لے کر گئے تھے۔ مولانا کب تک فاقہ کرو گے، اب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا میری خاطر چند لقمے ہی کھا لو۔ حضرت شیخ شہاب الدین نے کہا میں بابا جان سے عرض کروں گا۔ یہ نوید سنتے ہی ایسے لگا جیسے نظام الدین اولیاء کے تنے مردہ میں جان پڑ گئی ہو۔ پھر ایک دن تنہائی میں شیخ زادہ شہاب الدین نے حضرت بابا فرید سے عرض کیا مخدومی نظام الدین اولیاء کا بہت برا حال ہے، اب آپ انہیں معاف فرما دیجئے ورنہ آپ کے قدموں سے یہ دوری انہیں ہلاک کر ڈالے گی۔ شہاب الدین میں بھی اس کی جدائی میں مضطرب ہوں۔ حضرت بابا فرید کے لہجے سے اداسی کا رنگ نمایاں تھا۔ لوگ اسے معتوب نہ سمجھیں، وہ میرا محبوب ہے، مگر عشق میں کیسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جس سے گزرے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ پھر مولانا نظام کے لیے کیا حکم ہے؟ شیخ شہاب الدین نے عرض کیا اسے میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ درسگاہ اس کی منتظر ہے۔ جب حضرت شیخ شہاب الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء کو یہ مجدہ سنایا تو آپ شدت جذبات میں رونے لگے۔ اب کیوں روتے ہو مولانا؟ شیخ شہاب الدین نے پوچھا۔ اس وقت بدبختی کے احساس نے رلایا تھا، اب خوشبختی پر آنسو بہاتا ہوں۔ بہت دیر تک حضرت نظام الدین اولیاء پر وارفتگی کا عالم طاری رہا، پھر خانقاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت شیخ کے سامنے اتنا روئے کہ حاضرین مجلس کی آنکھیں بھی نم آلود ہو گئیں۔ اگر باب کرم وا نہ ہوتا تو یہ سوال ہی کہاں جاتا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے ہچکیوں کے درمیان عرض کیا ہم نے تمہیں دہلی سے اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ کہیں اور چلے جانے دیتے۔ حضرت بابا فرید کا دست مہربان سایہ فگن تھا اور زبان مبارک سے محبت کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ ایک بار آ گئے تو بس آ گئے، اب جہاں بھی رہو گے ہمارے ہی رہو گے۔ پھر جب آتش فراق بجھ گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء پیر و مرشد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ مولانا نظام میں نے یہ سب کچھ تمہاری تکمیل کے لیے کیا۔ حضرت بابا فرید نے اپنے مرید باصفا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شکر ہے اس مالک حقیقی کا جس نے اپنے بندے کی دستگیری کی اور وادی خارزار میں مسافر عشق کو ثابت قدم رکھا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیراہن خاص سے سرفراز فرمایا۔ دراصل یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی آزمائش تھی، ان کی محبت اور ظرف کو دیکھنا بھی تھا اور دوسروں کو دکھانا بھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک عالم و فاضل شخص تھے اور پوری دہلی میں محفل شکن کے نام سے مشہور تھے۔ نو عمری کے باوجود علماء وقت آپ کا احترام کرتے تھے۔ ایک ذرا سی بات پر پیر و مرشد کا ناراض ہو جانا اور حاضرین مجلس کے سامنے برہمی کا اظہار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اگر حضرت نظام الدین اولیاء کی عقیدت سطحی ہوتی تو عرض کر سکتے تھے کہ صرف اس اطلاع پر کہ شیخ نجیم الدین متوکل کے پاس بہتر نسخہ موجود ہے اس قدر غیظ و غضب کیوں؟ ظاہری نگاہ میں یہ کوئی گستاخی نہیں تھی، مگر عشق کی نظر میں یہ جرم عظیم تھا کہ حضور شیخ میں لب کشائی کیوں کی؟ حضرت نظام الدین اولیاء کا عشق سچا تھا، اس لیے غلطی کے احساس نے آپ کو کئی دن تک رلایا۔ پیر و مرشد کی ناراضی کو دین و دنیا کی بربادی سمجھا۔ احساس کی یہی گہرائی حضرت نظام الدین اولیاء کے عشق کی صداقت پر گواہی دیتی ہے۔ امتحان یہ تھا کہ دہلی کا محفل شکن انا پرست ہے یا نیاز مند۔ اگر حضرت نظام الدین اولیاء انا پرست ہوتے تو پیر و مرشد کے انداز تغافل سے دل برداشتہ ہو کر دہلی واپس جا سکتے تھے، مگر چونکہ نیاز مند تھے اس لیے دامن پھیلائے مرشد کے در پر پڑے رہے اور پھر یہی کاسا لیسی آپ کے کام آ گئی۔ پہلے مرشد کے محبوب ہوئے اور بعد میں محبوب الہی بن گئے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔